حسین چاہتے تھے کہ نماز بچ جائے، یزید چاہتا تھا نماز مٹ جائے۔ حسین چاہتے تھے اسلام رہ جائے، یزید چاہتا تھا اسلام مٹ جائے۔ حسین چاہتے تھے حجاب رہ جائے، یزید چاہتا تھا حجاب مٹ جائے۔ حسین چاہتے تھے سچے رہیں، یزید چاہتا تھا جھوٹے بن جائے۔ حسین چاہتے تھے طواف کعبہ ہو، یزید چاہتا تھا طواف کعبہ رک جائے۔ اب گریبان میں چھانک کے ہم دیکھیں کہ ہمارا عمل حسین جو چاہتے تھے وہ ہے، جو حسین چاہتے تھے وہ ہے یا یزید چاہتا تھا وہ ہے؟ ہم بے نمازی ہیں، فیصلہ کر لیجئے۔ اگر ماں بہنیں بے حجاب ہیں، فیصلہ کر لیجئے۔ جھوٹ بولتے ہیں، فیصلہ کر لیجئے۔ غیبت کرتے ہیں، فیصلہ کر لیجئے۔ حسین کے ساتھ ہو یا یزید کے ساتھ ہو، اگر اعمال یزید والا ہو تو حسین کے پاس جا کے نہ کہیے گا جنت دے دو، اس لیے کہ حسین کہتے ہیں مال یزید کا بیچ رہے تھے، قیمت ہم سے مانگ رہے ہیں۔ درود ہے سے قدم پہ چل رہے ہو، اسی سے لو لگانا، اس لیے کہ یزید کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے حسین، اب ایک بات اور عرض کروں، اب ہم تو ہے گناہگار، پتہ کا مومن تو ہے جو مومن ہونا چاہیے، ورنہ ہم نے دیکھا کہ مومن کا تعارف جو کرایا گیا ہے اس میں دیکھیے، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ ہو سکتا ہے بہتر، میں اپنے لیے کہہ دوں کہ آپ کو برا نہ لگے۔ گریبان میں جب چھانک کے ہم دیکھیں تو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے مومن ہیں۔ ہم وہ ہیں جو حسین چاہتے تھے یا وہ نہیں ہے؟ اور میں نے ایک بات کہی کہ جنت ہماری ہے، آپ یہ وہ سوچے گا مولانا جنتی بانٹ رہے ہیں، لیکن جنت ہماری ہے۔ ہم نے کہا ہم سب جنت میں جائیں، لیکن جنت میں کیسے جانا ہے فیصلہ آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں۔ ذرا آپ ساتھ دے دیں ضرور عموماً اس میں لوگ صاحب اولاد ہیں، ایک انسان کے دو بچے، ایک فرما بردار اور ایک کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جن پر بالکل ہوا لگی ہوئی ہے، جو باپ کے سامنے کھا کے کہتا ہے آپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ جب یہ ہم الفاظ کان میں جاتے ہیں تو بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ آپ نے کیا کیا، اس پر دلانا چاہتا ہوں بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ رک کے میں نے کئی بچوں سے کہا ہے بچوں بس اتنا سوچ لو، انہوں نے ہی تمہیں اس لائق بنا دیا کہ تم آج کہہ رہے ہو کیا کیا۔ تو دو بچے، ایک اچھا، ایک عید گزرتی ہے، عید کے بعد بچہ باپ کے پاس آیا، ابا سلام، عید مبارک، کیا کہتے ہیں؟ علیکم السلام۔ اچھا بچہ آیا تھا، انہوں نے کہا بابا سلام، نے کہا علیکم السلام، سینے سے لگا اور جیب میں ہاتھ ڈالا، سینے سے لگا کہ 500 کی نوٹ، بیٹا لو، چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا، اس نے بھی سلام کیا، جواب سلام دیا، بابا عید مبارک، نے بھی کہا عید مبارک۔ اب والد ہوں، عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بھی 500 کی نوٹ دوں، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، والد ہوں، عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بھی 500 کا نوٹ دوں، جیب میں ہاتھ ڈالا، 500 کی نوٹ دیا، لے تو بھی لے لے، لے تو بھی لے لے، دیا دونوں کو 500 کی نوٹ، دونوں کو دیا 500 کی نوٹ، ایک کو سینے سے لگا کے دیا، ایک کو منہ گھما کے دیا، اور فیصلہ آپ کرو در جنت میں حسین ابن علی ہوں گے، آپ کو سینے سے لگا کے گئے آج جنت میں آ جا، یا منہ گھما کے گئے تو شیعہ ہے تو بھی آ جا۔ درود ہے نبی محمد والے
के जाना चाहते हैं, या हुसैन कहते आज तू भी आ जा। और जन्नत में जाना कोई कमाल ही नहीं है। मैं एक बात और कह, जन्नत का कमाल ही नहीं। जन्नत जाने की तमन्ना आप भी करते भाई, मैं आप सबसे पूछती हूँ, जन्नत में जाने की तमन्ना वो करे जो जन्नत में जाता ना हो। नहीं है यार, हम तो 2 महीना 8 दिन हर रोज जन्नत में आते और जाते हैं, हर रोज जन्नत में जाते हैं और आते हैं। फर्ज से ज्यादा जन्नत से कम नहीं है। तरह तरह भेजे पर मोहम्मद हमारे तैमूर लंग का नाम सुना था बादशाह ने, जिसने ताजदारी इतना आप जानते हैं वो कैसे ताजदार बना और उससे नहीं बनते। वो एक तो बीमार हुआ, तभी मैं इलाज किया, कोई फायदा नहीं हुआ। एक तबीब ने कहा फला दवा चाहिए, फला ज्वारी चाहिए, जो इराक में मिलती है। कहाँ मिलती है? इराक। इससे अपने वजीर को कहा आप इराक जाओ और इराक से वो जड़ी लेके आओ। हो गया, एक मुद्दत गुजर गई, ये इंतजार करता रहा। इसके बाद नजूमी थे, तो उस दौर के 4 बेहतरीन नजूमियों को बुलाया और कहते तुम वो वजीर जो गया कब लौट के आए? तो जब है दोस्तों, कब लौट के आए? उन्होंने अलग अलग हिसाब किया, अब वो नहीं आए, वो मर गए है, वो अब नहीं आएंगे, मर गए। ये वो है कि हर काम नजूमियों के कहने पर ही क्या करता था, कहाँ जंग करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, पूरा उसको ये नजूमी बताते थे। अब इतने आए 1 महीने के बाद वो वजीर आ गया। जो वजीर गया था वो वजीर आ गया। तैमूर ने पहला काम किया कि नजूमियों को बुलाओ, कत्ल कर दो इसको। कत्ल का क्यों? क्या इसके बताने पर तो हम सब अमल करते थे और इतने खुद नहीं मालूम, अगर मालूम होता तो मेरे वजीर को मुर्दा बोलिए नहीं कर। नजूमी ने कहा ये क्या हमारा ऐसा गलती हो सकता है? अब भी तुम्हें शक है, ये वजीर सामने है तो कहा वजीर से बात करना चाहते बेदार को सुनिएगा, हम वजीर से बात करना चाहते हैं, उसका आप बादशाह है, साहिब अख्तियार है, हमें मार कर, लेकिन मरने से पहले हम वजीर से बात करना चाहते। वजीर बोला एक नजूमी उठा, क्या मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। आज से 1 महीना बाद, 1 महीना पहले मगरिब के वक्त तुम कहां थे? जिस वक्त हम अमल कर रहे थे उस वक्त तुम थे कहां? कि हमने बादशाह को कहा कि तुम मर चुके हो। सोचा, सोच के जुमला जो कहा है वो मैं आपके हवाले कर दूं, फिर आप जैसे भी चाहिए या सुन लीजिएगा। कहा जिस वक्त तुम कह रहे हो वो जुमेरात का दिन था, शबे जुमा का वक्त था, मैं हरमे हुसैन में था। बेदार होइएगा, मैं हरमे हुसैन में था। एक मर्तबा नजूमी चिल्ला उठा, बादशाह अब तेरे अख्तियार, तू चाहे जो चाहे कर दे, हमने झूठ नहीं बोला। क्या क्यों? क्या हमने हिसाब लगाया तो हिसाब में ये पता चला ये जन्नत में है, ये जन्नत में है, ये जन्नत में है, हुसैन का रोजा जन्नत है। ये जन्नत में था। उस वक्त तैमूर लंग अहले बैत का दोस्तार बना और उसने कहा कि अगर हमारी किस्मत में रोज़े हुसैन की ज़ियारत नहीं है तो अपने घरों में ताज़िया बना लेंगे। और वहीं से ये सिलसिला ताज़िया का चला है और हम ताज़िया के सामने भी जाके जो कहें वो मिल जाता है। दुनिया में लकड़ी है, कागज है, ये कपड़ा है, पंजा चांदी है। चांदी से मांगते हो, कपड़े से मांगते हो, लकड़ी से मांगते हो। एक जुमला कह दो,
اگر ہم لکڑی سے مانگتے نا تو شیعوں کی قطار لکڑی کی دکانوں کے سامنے ہوتی. اگر ہم کپڑے سے مانگتے نا تو کپڑے کے مل کے سامنے صرف سیاہی سے ہوتے. اگر ہم چاندی سے مانگتے نا تو سونار کے دکان کے سامنے صرف ہم ہوتے. ہم چاندی سے نہیں مانگتے, ہم سونے سے نہیں مانگتے, ہم لکڑی سے نہیں مانگتے, لیکن یہی لکڑی جب پھڑے کے لیے علم بن جائے, یہی کپڑا جب اس کے لیے پھڑا بن جائے, یہی چاندی جب پنجا بن جائے, تو ہم چاندی سے نہیں اس مناسبت سے مانگتے ہیں جو عباس کے نام سے ہے, اور کل بھی ملا ہے, آج بھی ملتا ہے, اور قیامت تک ملتا رہے گا. اگر نہیں ملتا تو ہم نہیں مانگتے. یہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں ملتا ہے. اپنی اپنی قسمت ہے کہ ہم مانگے تو مل جائے, اب کوئی آئے تو نگاہ ٹوٹ جائے. ایک بات کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا آ جاتا ہے؟ کبھی سوچیے. اگر میں اس میں سے بھی بوتل یا بات آ گئی تو کبھی سوچی کیوں جانب کو دیکھا تو نگاہ ٹوٹ گئی. اگر ایسی بات ہے ان کے آبا اجداد علم پھینک کے آئے, علم دیکھ کے گئے چھوڑ کے آئے, علم کے نیچے آ جائے, علم کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ جائے. تاریخ میں اپنے آبا و اجداد کو تمہارے نکاح تو دکھا دو. اب ایک کیوں ایسا کیوں انگریزی میں ایک جملہ ہے کہ میں مثال کر رہا ہوں. کل آپ کو نہ کہیے مولانا آپ نے نہیں مثال کی طور پر رات بھر لوگ جگے تھے علم کے لیے. رسول نے نہیں دیا, کسے دے دیا؟ اور کہنا یہ وہی تھے کھار کھائے بیٹھے تھے, ہم نے علم مانگا نہیں ملا, اب رسول نے ان سے ایک چیز مانگی. انہوں نے رسول سے علم مانگا تھا, رسول نے نہیں دیا. رسول نے ان سے ایک چیز مانگی. کون سی چیز؟ لاؤ قلم ایک نسخہ لکھ دوں. رسول نے ان کو علم نہ دیا تھا, انہوں نے قلم نہ دیا. یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے رسول کا بدلہ لے لیا. لیکن واقعہ سن لیجئے, منبر پر انہی کا بیٹا آواز دے رہا ہے. حسین گزرے, کہا اترو میرے باپ کے منبر سے, اترو میرے باپ کے. کہا مجھے نہیں پہچانتے, میں فلاں. کہا تو کیا, تیری حیثیت کیا, تیرا باپ بھی میرے باپ کا نوکر. تو کیا, تیری حیثیت کیا, تیرا باپ بھی میرے باپ کا نوکر. آپ تجھے نہیں پہچان. دوڑا, ابا غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ حسین نے ہاتھ کو اپنے باپ کا. کیا کہا حسین؟ حسین نے کہا ہے کہ تیرا باپ میرے باپ کا نوکر. یہ کہا یہ قلم و کاغذ کو جا کے جلدی سے جاؤ, جا کے میرا ساتھ دیجیے, جاؤ جا کے لکھوا لو. یہ قلم اور کاغذ لے کے چلا. دروازے حسین پہ پتہ چلا حسین بازار, یہ بازار میں پہنچا. کہا پتہ حسین فلاں جگہ, یہ فلاں جگہ پہنچا. کسی نے کہا حسین کو ہم نے ابھی مرکز رسول پہ دیکھا, یہ قلم اور کاغذ لیے ہوئے مرکز. اب بیدار ہوئے گا, مرکز رسول پہ پہنچا. کہا مولا جو کا انداز بدل گیا, مولا 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 جو کہا ہے وہ لکھ دیجئے. حسین نے مخاطب کیا قبر رسول سے, آواز دی نانا اٹھئے, بیداوی نانا اٹھئے, نانا اٹھئے. جس نے آپ کو قلم دینے سے منع کر دیا تھا اسی سے قلم لگا لیا ہے. درود ہے جبر محمد. جتنی دیر روایت میں جتنی دیر ہم زیارت حسین میں رہیں گے
آپ کی عمر نہیں. میرے ایک استاد نے کہا ہے کہ زیارت کی بات تو چھوڑو، جتنی دیر تک آپ مجلس حسین میں رہیں گے آپ کی عمر میں کم نہیں ہوگا. جتنی دیر آپ یہ تو زیارت کے لیے کہا کہ فرزادہ میں بھی تو حسینی کا تذکرہ ہوتا ہے. جتنی دیر آپ فرزاد، بس شرط یہ ہے کہ زیارت میں بھی جانے کے لیے کچھ شرائط ہے نا. آپ بھاگ دیکھیں کچھ شرائط ہے. اسی طرح فرض اعظم پہ آنے کے بھی کوئی شرائط ہے. غیبت، تہمت، جھوٹ، ان سب کو نکالو پھر فرض اعظم پہ آؤ. یہاں جتنی دیر رہو گے وہ عمر میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. میری بات سنو، آپ کیا کہتے ہیں؟ مولا آئیے. امام علی بھی بلاتے ہیں اور حسین بھی بلاتے ہیں. علی کہاں رہتا ہے؟ علی کہاں رہتا ہے؟ آپ کے دل میں ہے کیا نہیں؟ بولیے گا. آپ کہتے مولا ہمارے دل میں، یا بہت میرے دل میں علی رہے. میں آسان کر بلا رہے ہو دل میں کس کو؟ بولیے جناب علی میں. میں یہ امام بڑا ہے، اس کی ایک کیپیسٹی 500 لوگ آ کے بیٹھ جائیں. اس کے بعد 10 لوگ آ جائیں. اب وہ 10 علماء ہوں، مثال دے رہا ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو دروازے پہ چل کھڑے ہوں، چونکہ جگہ نہیں ہے. جگہ آپ کیا کریں گے کہ 10 اٹھ کے باہر چلے جائیں گے اور عالم دین کو کہیں گے کہ آپ بولیے گا. یہ 10 لوگ باہر، میرا 10 لوگ باہر جائیں گے. 10 لوگ باہر جائیں گے اور کہیں گے آپ عالم ہیں، آپ تشریف لے آئیں. جب تک آپ باہر نہ جائیں، جب تک باہر نہ جائیں وہ عالم اندر. آپ بلا رہے علی میرے دل، علی میرے دل میں آئیے. دل میں غیبت ہے، دل میں تہمت ہے، دل میں جھوٹ ہے، دل میں حسد ہے، دل میں تکبر ہے. علی کے لیے جگہ کہاں؟ جب تک علی کو بلانا ہے تو تکبر کو نکالنا ہوگا، غیبت کو نکالنا ہوگا، جھوٹ کو نکالنا ہوگا، بے پردگی کو نکالنا ہوگا. پھر کہنا ہے علی آ جائیے. درود بھیجو بر جب ایک چیزوں کو نکال دو گے پھر مقدر بن جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بہت گناہگار ہیں، کیا ہم معاف ہو جائیں گے؟ 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک جو بھی کرے حسین ہمیں معاف کرا دیں گے. ایک نظریہ یہ جو بھی کرے حسین ہمیں معاف. ایک ہم اتنے گناہگار ہیں کہ اب کیا فائدہ. دونوں نظریہ غلط ہے. ہم جو بھی کرے ممکن نہیں ہے، جو بھی کرے. پھر حسین کہیں گے تو جو بھی کر رہا تھا پھر میرے پاس کیوں آیا؟ بولیے. حسین کے پاس جانا ہے تو وہی کرنا ہوگا جو حسین نے کہا. جو بھی نہیں وہی کیجئے جو حسین نے. اور رہی بات کی گناہ کیا ہے کیسے، ہمارے لیے تو تاریخیں بھری پڑی ہیں. آپ بتائیے روزے عاشور آذان صبح کے پہلے ہور کیا تھا؟ ہور تھا. لیکن نماز کے بعد ہور علیہ السلام بن گیا. لمحوں میں جو مقدر بدل دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. لمحوں میں جہنم سے جنت میں جو لا دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. جو انسانوں کو علیہ السلام بنا دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. درود بھیج دو. آج بہن کی شک وقت اجازت نہیں دیتا. لیکن ایک بات کہہ دوں، ہمیں اگر حسینی بننا ہے تو سب سے پہلا ایک کام کرنا ہوگا، پہلے ہم جانتے ہیں کیا سنتے تھے بچپنے میں، بچے تھے آج سے 50 سال پہلے. یہ وہابیوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندی کی مسجد ہے.
یہ سنی کی مسجد ہے، یہ شیعہ کی مسجد ہے. تو ہم بچپنے میں ہمیں وہابی کی مسجد مل جاتی تھی، ذرا صاف رہیے گا، سنی کی دیوبندی کی مل جاتی تھی، لیکن اللہ کی مسجد وہ انداز ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے. ہمارے یہاں یہ خوجوں کی مجلس ہے، یہ خوجوں کی انجمن ہے، یہ سیدوں کی انجمن ہے، یہ سیدوں کی مجلس ہے. اب تو چھوڑیے یہ اعظم گڑھ والوں، یہ اعظم گڑھ کی مجلس ہے، یہ الہ آباد کی ہے، یہ لکھنؤ کی ہے، یہ بہار کی ہے. عزیزوں اعظم گڑھ کا حسین مل گیا، بولیے اعظم گڑھ کی مجلس مل گئی، بہار کی مجلس مل گئی، خوجوں کی مجلس مل گئی، سیدوں کی مجلس مل گئی، لیکن حسین کی مجلس، حسین کی مجلس نہیں ملی. حسین کی مجلس برپا کرو، کرنے والا کوئی بھی ہو تم ازادار حسین بن کے جاؤ اور تم بولا ہم رہنے والے کہیں کے ہیں، رہنے والے کہیں کے ہیں، خاندان کوئی بھی ہے، قوم کوئی بھی ہے، لیکن جب ہم آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو ہم صرف حسین ابن علی کے دوست ہیں اور ہم ازادار ہیں. درود ہے لوگ محمد ہماری مجلس اچھی، آپ سنتے رہتے، ہماری مجلس اچھی ہونی، بولیے اچھی ہونی، اچھی ہونی، تبرک اچھا، عالم اچھا، ہماری مجلس اچھی. جناب کہاں سو رہے ہیں آپ، کس غفلت میں ہیں آپ کی مجلس، آپ کی جب مجلس ہوگی آپ کہاں ہوں گے؟ جب آپ کی مجلس ہوگی نا آپ ہی نہیں ہوں گے. یہ آپ کی مجلس نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کی مجلس ہے، اور حسین ابن علی کی مجلس سمجھ کے آنا، پھر حسین تمہارا استقبال کریں گے. درود ہے دوسری بات، ہمارے ایک وقت امتی ہے جو علماء مخالف، کوئی فرق نہیں پڑتا پھر دوبارہ ہمیں آپ یہاں بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے، علماء مخالف. جناب کہاں ہیں آپ بتائیے، آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، ایک نسخہ آپ لکھتے ہیں، کیا ہمیں حق ہے یہ کہنے کا یہ نسخہ بدل دیجیے ڈاکٹر صاحب؟ بولیے کیوں بھائی؟ آپ نے مولانا آپ کو نہیں معلوم یہ ڈاکٹری پڑھا ہے، اس نے پوری مدت خرچ کی ہے، صرف کیا ہے، تب جا کے یہ ڈاکٹر بنا ہے. اچھا جو ڈاکٹر کرتا کیا ہے؟ جسم کا، بولیے جسم کا علاج کرتا ہے. تو جو 10-20 سال پڑھ کر جسم کا علاج کرے اس پر آپ اعتراض نہیں کر، جو 20-25-40 سال پڑھ کے آپ کے روح کا علاج کرے اس پر اعتراض کر رہے ہو. ایک روایت گزری کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہمارے علماء جو ہیں وارث انبیاء ہیں، اور دوسری روایت ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء سے بہتر ہیں. اس پر بات ہو سکتی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے ضعیف ہے، لیکن روایت ہے. علامہ ہلی واقعہ میں پڑھ علامہ ہلی نے ایک خواب میں دیکھا کہ جناب موسیٰ ہے اور پیغمبر اسلام. کون ہے؟ جناب موسیٰ اور پیغمبر اسلام. علامہ ہلی نے دیکھا کہ موسیٰ پیغمبر سے پوچھ رہے یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل؟ تو رسول نے کہا میں نے یہ کہا ہے. تو کہا یا رسول اللہ تجربہ کرنا چاہتا ہوں، میرا ساتھ رہیے گا، تجربہ کرنا چاہتا ہوں. کہا موسیٰ تم نے سنا ہے نا میں نے کہا ہے اللہ مدینہ تو علم، بولیے علیون. تو جب علم کے پاس آئے ہو تو در سے ہی آئے ہو نا، تو در سے پوچھو نا. چنانچہ مولا کہنا تم پوچھو کہ آپ کا نام کیا ہے؟ ساتھ رہیے گا. کیا پوچھا؟ آپ کا نام کیا؟ مجھے علی کہتے ہیں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں کعبے میں پیدا ہوا، میں نے رسول کے آغوش میں پرورش پائی،
میں زوجہ بطول ہوں، میں داماد رسول ہوں، میں حسنین کا پدر ہوں. موسیٰ نے کہا رک جائیے، ذرا سمجھیے گا، ذرا رک جائیے گا. کیا ہوا؟ کہا میں نے صرف نام پوچھا تھا. نہیں آپ سو رہے ہیں، میں نے صرف نام پوچھا تھا. علی نے کہا کوئی اور کہتا تو اچھا لگتا، آپ اچھا نہیں لگتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں ذرا سا سنیے نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں اچھا نہیں لگتا. کہا کیوں؟ کہ آپ ہی تو وہ ہے جب خدا نے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو کہا کہ میں سایہ کے لیے درخت بنا دیتا ہوں، ان سے بکریاں ہانکتا ہوں، ان پر میں تکیہ لگاتا ہوں، یہ میرا عصا ہے. آپ ہی اتنی طولانی تفصیل کیوں کہہ دیتے ہاتھ میں عصا ہے. تو موسیٰ نے ایک جملہ کہا، موسیٰ نے کہا مجھے جواب معلوم تھا لیکن میں چاہ رہا تھا جتنی دیر ہو سکے اپنے اللہ سے کلام کروں، اپنے اللہ سے کلام کروں. علی نے کہا میں بھی یہ چاہتا تھا کہ جتنی دیر ہو رسول اللہ سے کلام کروں، اس لیے باپ کو طول دے دیا. درود ہے جو ایک سوال اور بنتا ہے، میں جلدی سے تقلید کیوں کرے؟ کیا بات آئی گیا آپ کیوں کریں؟ امام کی تقلید ہونی چاہیے. امام کی تقلید کہاں ہے آپ؟ امام کی تقلید ہوتی ہے، بولیے امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی اطاعت ہوتی ہے. ذرا سمجھدار ہوئیے، امام کی اطاعت ہوتی ہے. اطاعت امام کی تقلید مرجع کا. علامہ ہلی کا واقعہ ہے کہ جہاں سے کچھ لوگ آئے انہوں نے مسئلہ پوچھا. ایک عورت ہے جو مر گئی کٹ گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے. کیا کہا؟ چلے گئے. کچھ دن کا پھر کوئی مسئلہ آیا، پھر یہ آ گئے. علامہ ہلی ایک مسئلہ ہے جواب دے دیجیے، لیکن جو جواب دینا ایک ہی بار دیجیے گا. کیا مطلب ایک ہی بات دیجیے گا؟ کیا مطلب کہ اس سے پہلے ہم آئے تھے اس مسئلے کو لے کے کہ عورت مر گئی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو آپ نے کہا دفن کر دو. تو اگر ہم کچھ دور ہی گئے تھے کہ آپ نے کسی کو بھیجا کہ نہیں اس عورت کا پیٹ چاک کرو، بچے کو نکال لو، پھر اسے دفن کرو. نہیں ہے، پھر اسے دفن کرو. اب علامہ ہلی کو احساس ہوا کہ ہم نے مسئلے میں کہیں اشتباہ کیا ہے. سوچ لیا وہ ہم فتویٰ ہی نہیں دیں گے، ہم فتویٰ نہیں دیں گے. بات ختم. رات کو بستر پر سوئے، امام کو دیکھا، کہا ہلی تم نے یہ سوچ لیا فتویٰ نہیں دیں گے؟ کہاں مولا فتویٰ نہیں دے چکے، ہم نے ایک فتوے میں غلطی بولیے گا کی ہے. امام نے جواب اچھا تم نے غلطی کی تھی، غلطی سدھار دی گئی یا نہیں؟ کیا بولا؟ کیا فتویٰ دینا تیرا کام؟ اگر تم سے کوئی خطا ہے تو ہم ہیں نا، ہم ہیں نا. یہ ہے نا کہہ کے بتا دیا کہ مرجع اسے کہتے ہیں جس پر ہمارے امام زمان کی نگاہیں خاص ہوا کرتی ہیں. درود ہے یہ مرجع کیا ہے؟ 2 سال پہلے آپ کو احساس ہو گیا ہوگا، روایت تاریخ لکھنے والوں نے لکھا، بلکہ امریکہ سے یہ شائع بھی ہوا کہ کربلا کے بہت قریب پہنچ گئی تھی فوج کربلا کو مسمار کرنے کے لیے، لیکن ایک مرجع نے کہا گھر میں رہنا حرام ہے، گھر میں رہنا حرام ہے. سارے باہر آ گئے، انہیں بھاگنا پڑا. یہ بھاگنا بتا رہا ہے کہ جب کے ایک جملے پر پوری فوج بھاگ جائے، اس کا امیر علی آ جائے تو پھر لوگ اور شب اربعین ہمارے 11ویں امام سے ہی روایت ہے کہ مومن کی 5 علامت، مومن کی 5 علامت. ایک وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، ایک دن کے اندر 51 رکعت مستحب اور باقی ملا کے 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. یہ پہلی پہچان. دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ خاک پر سجدہ کرتا ہے.
तीसरी पहचान ये है कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज से कहता है। चौथी पहचान की अलामत ये है कि अपने दाहिने हाथ में मुट्ठी पहनता है। और पांचवी, रोज़े अरबईन हुसैन की ज़ियारत पढ़ता है। अज़ीज़ों शब अरबईन आ गई। आज अकबर को इस दुनिया से गुजरे हुए 40 दिन हैं। अब्बास 40 के पूरे वाक़या आपको समेट दूं। जब जिंदान में बुलाने वाला आ गया, सैयद सज्जाद तुझे नसीब ने बुलाया है, तुझे नसीब ने बुलाया है। ज़ैनब ने कहा बेटा मैं तुझे तन्हा न जाने दूंगी, लेकिन बीमार ने कहा फूफी अम्मा मुझे जाने दें, आप मुतमईन रहे, मुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा। पूरे वाक़ आपको एक मरतबा सज्जाद दरबार में पहुंचे। यजीद ने कहा मैंने आपको आज़ाद किया, चाहे तो यहाँ रहे चाहे तो मदीने चले जाए। सज्जाद ने कहा यजीद मैं उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकता जब तक अपनी फूफी अम्मा से इजाजत न ले लूं। अजीब मंजर है अजीजों, अजीब मंजर है। रिहाई मिली है तो सज्जाद क्या करे, उस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक कि फूफी से इजाजत न ले लूं। और 11 मुहर्रम शब 11 या 11 मुहर्रम को शाम खैमों में आग लग गई। तब ज़ैनब कह रही है बेटा तू बता कि हम चल जाए या खैमे से निकल जाए। वहां ये कहा तुम्हें इमाम वक्त है और यहाँ सज्जाद कह रहे इमाम वक्त को कोई बचा के लाया है तो वो मेरी फूफी ज़ैनब है। सैयद सज्जाद ज़ैनब के करीब आए, फूफी अम्मा मुझे यजीद ने कहा है कि रिहाई, अब आप बताएं हम क्या करें। कहा बेटा हमें मदीना जाना तो है लेकिन यजीद से जाके कह दो जब से मेरा माजाया मारा गया मैं अपने माजाए पे रो न सकी, एक घर खाली करा दिया जाए। और दूसरी तमन्ना ये है कि जो मेरे सर हैं वो सर वापस कर दिए जाए। और तीसरी बात ये है कि जो मेरे माल और असबाब छीने गए हैं वो वापस कर दिए जाए। सज्जाद ने यजीद से पैगाम पहुंचाया। यजीद ने कहा घर तो मैं खाली कराए देता हूँ, आपके सरों को हम वापस किए देते हैं, लेकिन सामान कैसे? अरे कोई अम्मा ले गया, कोई अमोसी ले गया, कोई कुछ लूट के ले गया, सब अपने अपने साथ ले गए। लेकिन फिर भी मेरे पास जो है हम उसे दिए देते हैं। अभी तो सबसे पहले सर आए, जरा तसव्वुर कीजिएगा अली अकबर का सर आया, लैला ने बढ़कर ले लिया, कासिम का सर आया, उम्मे बर्रा, अली असगर का सर आया, अरे अब्बास का सर आया, कुलसूम ने आगे बढ़कर ले लिया। लेकिन उसके बाद वो छोटे छोटे सर आए, किसी ने बढ़ के ले लिया तो शाम की औरतों ने कहा क्या इसकी मां जिंदा नहीं? ज़ैनब तो आपके बोलती है ए बीवी को ऐसा लगा इसकी मां ज़ैनब जिंदा है लेकिन मैं अपने बच्चों पर हूं या भैया हुसैन पर। अब असबाब आने लगे, जला हुआ छोड़ा आया तो छोटे छोटे बंदे आए, बाद में आगे बढ़ के ले लिया। लेकिन एक कठरी आई जो ज़ैनब के सामने रख दी गई। अभी तो सुनोगे ज़ैनब ने जब कठरी खोली तो कठरी की चीज में चादरें थी। ज़ैनब ने चादर उठाया, भाभी ये आपकी चादर, भाभी ये आपकी चादर, भाभी उम्मे फरमा ये आपकी चादर, अम्मा फिजा ये आपकी चादर। लेकिन आखिर में एक छोटा सा मसला आपने गिरिया किया ना, खुदा की रहमत नाज़िल हो आप पर। मैंने कहा अब्बास मारा गया, आप रोए। मैंने कहा अब्बास की लाश पैदा हुई, आप रोए। मैंने कहा अकबर
हुसैन के सीने बहुत अच्छी लगी आप लेकिन ये पहली मजनू जो ज़ैनब बयान करेगी ना वो ये नहीं, वो कहेगी मैंने अब्बास के बाजू कटते देखे, मैंने अकबर का सीना छलनी देखा, मैंने कासिम की बात देखी, मैंने अजीजों आज तामून भी बड़ा होगा ना, तामून लाने वाले जब तक मैंने कहा जरा थोड़ी देर में जाइएगा। काबिला चला शाम से आगे किसी ने कहा भी ये मौला सज्जा से बोला कोई जिंदान में रह गया, कोई जिंदान में रह गया। और आदि भूमि अम्मा कहा सज्जा मैंने सबको सवाल किया है, एक मुशीद ने कहा मैं सब जिंदान से जा रहा था तो किसी बीवी के रोने की आवाज आ रही थी। अब ज़ैनब उधरी सुनो तो ज़ैनब बढ़ी जिंदान में पहुंची तो क्या देखा भाभी रबा जिसे रसूल ने कहा था जाबिर मेरे हुसैन के कब्र की ज़ियारत सबसे पहले तुम करो। जाबिर अपने एक दोस्त के साथ करबला पहुंचे, अपने दोस्त से कहा हुसैन की कब्र पर मुझे ले चलो, क्योंकि जाबिर को नजर नहीं आता था। सुनो अजीजों, उस दोस्त ने कहा जाबिर कोई रोजा तो है नहीं, कोई मरकत तो है नहीं, बस कुछ कब्रें हैं, हमें क्या मालूम कि हुसैन की कब्र यहाँ है। तो कहा मुझे उन कब्रों के दरमियान ले चलो। जाबिर को पहुंचाया गया, एक बोला जाबिर ने रोक किया, आवाज दी अस्सलाम वालेकुम या अल्लाह। एक कब्र से आवाज है मेरे नाना के सहाबी जाबिर हुसैन पे पहुंचे, सालों को रखा जल्दी से करबला छोड़ दो, कब्र से अलग हो जाओ, करबला छोड़ दो। कहा मौला क्या आपसे खता हो गई? क्या नहीं जानी, अभी अभी मेरी बहन आने वाली बहन मेरी होएगी, तो मैं नहीं चाहता कि तू मेरे नाना का सहाबी तो है, लेकिन करबला से चलते वक्त भी ज़ैनब ने खुद को गिराया है और करबला पहुंचते वक्त भी गिराया है, लेकिन दोनों में ज़मीना पे निगाह की। उस वक्त जब गिरी ना तो हमारा इमाम कहता है मेरा सलाम हो मेरी उच्चता पर जिसके हाथ को उसने गर्दन पर थे और वो के बाद ज़मीन पर गिरी। लेकिन जब हुसैन के लाश पे आई ना, हुसैन की कब्र पे आई ना, तो जुमला कहा है अब आप जैसे चाहिएगा सुनिएगा। अब आदमी भैया भैया सज्जाद कहता है कि पैदल न चलो, लेकिन भैया पैदल चलने की आदत
خاموش ہو بس حاصل کرنے چلیے آواز دی بھیا اب زینب تجھ سے شرمندہ شرمندہ بھیا تو نے مجھے ایک امانت دی تھی اسے ناراض ہے کہ اسے زندہ نشان میں زینب کچھ وعدہ کرتی ہے تیری سکینہ کو تنہا نہ چھوڑے گی پھر زینب شام آئے گی قیامت تک سکینہ کے ساتھ تیری بات رہے گی ارے بھیا اس کے بعد سجاد بولو بیٹا بھیا عباس کے قبر بھیا عباس کے قبر ایک قبر تک پہنچا آواز کی بھگی اماں یہ جہاں عباس کی قبر ہے زینب نے سجاد کو دیکھا بیٹا میں عباس کی قبر پوچھ رہے ہیں